السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وازواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور وقال تعالى في مقام آخر وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگ اور عزیز ساتھیوں، تمام تعریفیں اس رب ذوالجلال کے لیے ہیں جو میرا اور آپ کا اور تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ درود و سلام نازل ہو احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ سرور کونین تاجدار مدینہ محمد عربی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم بزرگ اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا محض احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسان بنا کر اشرف المخلوق بنایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بات پر پوری طاقت اور قدرت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو ہمیں بجائے انسان کے کوئی دوسرا جانور بھی پیدا کر سکتے تھے، اور ہم کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بگاڑ بھی نہیں سکتے تھے اور نہ کچھ شکوہ شکایت بھی کر سکتے تھے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے بجائے ہمیں بندر بنا دیتے، پتہ نہیں اگر ہم کسی بندر کے نچانے والے کے ہاتھ لگ جاتے تو پوری زندگی ہم لوگوں کے سامنے بندر بن کر ناچتے ہوئے گزر جاتے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں گدھا بنا دیتا انسان کے بجائے، اور ہم کسی کے ہاتھ لگ جاتے، وہ اپنی زندگی بھر بوجھ اٹھانے پر ہمیں لگا دیتا اور اوپر سے بوجھ ڈالتا اور پھر اس کے لاٹھیاں بھی ہمیں مارتے رہتا۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محض فضل اور کرم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسان بنا کر اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت ساری نعمتیں ہمارے اوپر، ہم اللہ کی نعمتوں کو بیان کرنا چاہیں، شمار کرنا چاہیں تو بیان نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس بات کی وضاحت فرمائی وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، احصاء یعنی شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اور انسان بنانے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے بھی مالا مال فرمایا۔ اب دنیا کے اندر بہت سارے لوگ انسان ہیں لیکن ایمان سے محروم ہیں۔ اللہ کا فضل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان ماں باپ کے گھروں کے اندر پیدا فرمایا، ایمان والے ماحول کے اندر اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا۔ ہماری پیدائش پر جب پہلی مرتبہ ہمیں غذا دیا گیا تو بسم اللہ کے ذریعے سے ہمیں غذا دی گئی، اور بچپن کے اندر اللہ کے ناموں کے ساتھ، کلمہ طیبہ کے ساتھ، حسب ربی جل اللہ کے ذریعے سے
ہمیں لوریاں دی گئی اور ہمیں تھپکا گیا اور ہمیں سلایا گیا. یہ کس کا احسان ہے؟ یہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم احسان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہمیں ایمان سے محروم کر دیتا، جیسے دوسرے لوگ انسان تو ہیں لیکن ایمان سے محروم ہیں، تو پتہ نہیں آج ہم جمعے کے دن مسجد کے اندر اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکانے کے بجائے پتہ نہیں کس مخلوق کے سامنے اپنی پیشانی ٹیک رہے ہوتے. تو لہٰذا ان چیزوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور انسان کے اندر شکر کا احساس ہمیشہ ہونا چاہیے کہ ہر نعمت پر میں اللہ کا شکر ادا کروں، چاہے وہ دینی نعمت ہو، چاہے وہ دنیاوی نعمت ہو، چاہے وہ جسمانی نعمت ہو، چاہے وہ مال کے اعتبار سے نعمت ہو. ہر نعمت پر احساس ہو کہ میں اللہ کا شکر ادا کروں. ایک بزرگ دوپہر کی نماز کے وقت مسجد کو گئے نماز پڑھنے کے لیے. بہت سخت گرمی کا موسم تھا، بغیر چپل کے باہر نکلنا مشکل ہے. اب ایسے موقع پر غربت کی یہ حالت ہے، نماز پڑھ کر باہر آئے تو ان کے پاس پہننے کے لیے جوتیاں نہیں، چپل نہیں، اور بغیر چپل کے راستے پر جاتے ہوئے دل کے اندر یہ شکوہ یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں، یا اللہ میں تیرے سامنے سجدے بھی کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، اس چلچلاتی دھوپ کے اندر میں تیرے گھر پیدل آیا ہوں اور میری حالت تو یہ ہے کہ میرے پیروں کے اندر چپل تک نہیں. یہ بات دل کے اندر پیدا ہوئی، آنکھوں کے سامنے ایک اپاہج انسان ان کو نظر آیا جو دونوں پیروں سے خالی ہے. چلنے کی نعمت اس کے پاس نہیں ہے، پیروں کی نعمت اس کے پاس نہیں ہے. جب اس پر نگاہ پڑی تو فوراً یہ کہنے لگے یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میرے پاس کھڑے ہو کر چلنے کے لیے پیر تو ہیں. دنیا کے اندر ایسے بھی لوگ ہیں جن کے پاس چلنے کے لیے پیر بھی نہیں. یہ شکر کا احساس انسان کے اندر ہونا چاہیے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصول بنایا ہے، دین کے معاملے کے اندر اپنے سے بڑوں کو دیکھو اور دنیا کے معاملے کے اندر اپنے سے کم درجے کے لوگوں کو دیکھو. دنیا کی نعمتوں کے اندر اپنے سے جو کم درجے کے لوگ ہیں ان کے اوپر نگاہ رکھنا چاہیے. ہمارے پاس سواری نہیں، ہمیں شکوہ ہے بہت سارے لوگ چلنے کے لیے پیر نہیں. ہوتا یہ ہے کہ اگر دنیا کے معاملے میں ہم اپنے سے چھوٹوں کو دیکھیں گے، ہمارے پاس جو اللہ کی نعمت ہے اس پر ہمیں شکر ادا کرنا آسان ہو جائے. لیکن ہمارا اصول الٹا ہے، ہم دنیا کے معاملے میں اپنے سے بڑوں کو اور آگے والوں کو دیکھتے ہیں، اپنے سے مالدار کو دیکھتے ہیں. ارے بھائی اس کے پاس فلاں بنگلہ ہے، اس کے پاس فلاں سواری ہے، اس کے پاس فلاں نعمت، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. اب نفس اس کا ناشکری کے اندر مبتلا ہو جاتا. اللہ کے نبی نے اصول بتایا دنیا کے معاملے کے اندر اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھو اور دین کے معاملے کے اندر اپنے سے بہتر لوگوں کو دیکھو. معاملہ ہمارا، ہم دین کے معاملے میں اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھتے ہیں. فجر کی نماز پڑھ لیے ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جو فجر کو نہیں اٹھتے. ارے بھائی میں تو نماز نہیں ہوئی، نماز بھی نہیں پڑھتے. اگر بیوی سے کہا جائے بھائی نماز پڑھ تو بیوی ہمیں کیا کہے گی؟ ارے تمہارے بہن کو دیکھو وہ تو نماز نہیں پڑھتی، مجھے کیا بول رہے ہیں، میں بھی پھر بھی 2-3 نمازیں پڑھ لیتی ہوں. اب ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے سے کم تر دین کے اندر دیکھتے ہیں تو ہماری عبادت ہمیں بڑی لگتی ہے اور ہم تکبر کے شکار ہو جاتے ہیں. تو بہرحال نعمتوں کا احساس ہو اور بندے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری کا احساس ہو. اللہ نے کتنی نعمتیں ہمیں دی. اسی وجہ سے علماء نے فرمایا ایک زبانی شکر ایک جسمانی شکر ہے. اپنے زبان سے بھی اللہ کا شکر ادا کریں اور جسم کے اعتبار سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں. کوئی نعمت مل جائے الحمدللہ، یہ زبانی شکر ہے. اور اللہ کے نبی نے ہمیں اس کی تعلیم دی ہے. بھائی اللہ کے نبی نے تعلیم دی ہے.
جب کھانے سے فارغ ہو جاؤ، کھانا اللہ کی نعمت، اللہ نے ہمیں دیا ہے، کھانے سے فارغ ہو جاؤ اللہ کا شکر ادا کرو. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں الحمدللہ جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا. آدمی رات میں نیند کر کے اٹھتا ہے، نیند اللہ کی بڑی نعمت ہے. جا کر ان لوگوں کو پوچھو جو رات بھر کروٹیں بدلتے نیند نہیں آتی، رات ان کے لیے وبال ہے. علاج کروا رہے ہیں، گولیاں کھا رہے ہیں تاکہ نیند آ جائے، لیکن نیند نہیں آتی. اب جو آدمی نیند کر کے بیدار ہوتا، اللہ کے نبی نے دعا سکھائی الحمدللہ الذی احیانا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں زندگی بخشی ہے، یعنی دوبارہ نیند سے ہمیں جگایا ہے. کپڑے میسر ہو جائیں بدن چھپانے کے لیے اللہ کا شکر ادا کرو الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنی من غیر حول منی ولا قوة. قدم قدم پر شکر. پیشاب کے لیے جاؤ، ضرورت کے لیے جاؤ، اللہ کے نبی نے دعا سکھائی، باہر آ کر دعا مانگو الحمدللہ الذی اذھب، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہیں، اذھب عنی الاذی وعافانی، جس نے مجھ کو یہ تکلیف دے چیز کو دور کیا ہے. اگر یہ چیز میرے بدن کے اندر رہ جاتی تو پتہ نہیں کتنی تکلیف ہوتی، کتنی مشقت ہوتی. تو ایک اپنے زبان سے اللہ کا شکر، ہر نعمت پر الحمدللہ، تو شکر کا احساس ہو. آنکھیں اللہ کی نعمت ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں اچھا برا، نفع نقصان، اچھی اور بری چیز ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اللہ کا احسان ہے. ذرا ان لوگوں کو جا کر مشاہدہ کرو، ان لوگوں کا جائزہ لو جن لوگوں کو آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا. اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. آپ اپنے آنکھوں سے اللہ کو، اللہ کے بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، اور اس آنکھوں سے ایک اللہ کا شکر بھی ادا کریں. اور دوسرا جسمانی شکر یہ ہے کہ اللہ نے جن چیزوں کو دیکھنے کا حکم دیا ہے ان چیزوں کو دیکھنے کا اہتمام کریں. ایک زبانی شکر، ایک جسمانی شکر ہے. قوت گویائی، بولنے کا سلیقہ اور بات کرنے کا طریقہ اللہ نے ہمیں دیا ہے. بہت سارے لوگ زبان تو ہے لیکن بول نہیں پاتے، اپنی معافی ضمیر کو ادا نہیں کر پاتے. جب اللہ نے ہمیں گویائی عطا فرمائی، ہم اللہ کا شکر بھی ادا کریں اس زبان سے، اور زبان سے ان کلمات کو کہنے کی فکر کریں جس سے میرا اللہ راضی ہوتا ہے. ایک جسمانی شکر، ایک زبانی شکر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوت سماعت دی ہے، سننے کی صلاحیت دی ہے. اب اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جسمانی شکر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کے سننے کا حکم دیا ہے ہم اس کے سننے کا اہتمام کریں. اس لیے کہ اللہ کی وہ نعمتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن ان کے بارے میں سوال کرے گا. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. اللہ کہہ رہے ہیں بے شک سماعت، بے شک بصارت، یہ سننے کی صلاحیت، دیکھنے کی صلاحیت، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہماری نعمت ہے. کل اس کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا تم نے اس میں میرا کیا حق ادا کیا. ان صلاحیتوں کو اللہ کی نافرمانی کے اندر تم نے خرچ کیا ہے یا اللہ کی فرما برداری کے اندر تم نے خرچ کیا. قوت سماعت ہے، قوت گویائیت ہے. ہم کسی کی برائی نہ کریں، کسی کی غیبت نہ کریں. زبان سے ہم جیسے غیبت نہیں کر سکتے، اپنے کانوں سے کسی کی غیبت بھی نہ سنیں. اور ہمارا پیٹ کا نظام جو ہضم کرنے کا جو ہے وہ نظام اللہ تبارک و تعالیٰ. صبح سے شام تک کتنے چیزیں ہم کھاتے ہیں، اپنے پیٹ کے اندر ڈالتے ہیں. اللہ کا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر کسی تکلیف کے اس کو ہضم کرواتے ہیں، اور اس کو جو ہے اس کو فضلہ بنا کر باہر کے راستے کی طرف اس کو نکال دیتے ہیں. پانی پیتے ہیں اور اس کا فضلہ پیشاب کے ذریعے سے، کھانا ہم کھاتے ہیں اس کا فضلہ پخانے کے ذریعے سے.
یہ اللہ کی نعمت ہے، اس پر غور کرو. پیشاب اگر اٹک جائے، بیت الخلا اگر نہ ہو، انسان کتنا پریشان ہو جاتا. یہ ساری نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی. اور اس کے علاوہ دیکھو سانس کا چلنا اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. اگر سانس اٹک گئی انسان کا جینا مشکل ہو جاتا ہے. جو لوگ دمے کے شکار ہیں ذرا ان سے پوچھیں سانس کی تکلیف کیا ہوتی ہے. اوپر کا دم اوپر، نیچے کا دم نیچے، کتنی تکلیف ہوتی ہے سانس کی. اللہ نے ایسا نظام چلایا ہم رات پر غفلت سے سوتے رہے، سانس اللہ کے حکم سے چلتی ہے. ہم اپنے کھانے پینے، اپنے مشغولیات، اپنے کام کاج کے اندر مشغول ہو اور سانس برابر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے چل رہی. یہ کس کی نعمت ہے؟ اور یہ ہمارے بدن کے علاوہ باہری کتنی نعمت ہے. اللہ نے ہمیں رہنے کے لیے مکان دیا، اللہ کی نعمت ہے. جا کر دیکھو فٹ پاتھ پر زندگی گزار رہے ہیں، بارش کے موسم میں، گرمی کے موسم میں، ٹھنڈ کے موسم میں. گھر کی قدر و قیمت کیا ہے ذرا ان سے معلوم کریں. کبھی انسان یہ نہیں کہتا الحمدللہ اللہ نے مجھے رہنے کے لیے گھر دیا ہے، کبھی نہیں کہتا، بلکہ شکوہ ایک ہی کرتا ہے، بھائی بہت چھوٹا گھر ہے. مکان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے. اور جب کوئی سائل ہمارے سامنے مانگنے کے لیے آئے، سوال مانگے، ہم اپنے جیب سے اس کو کچھ عطا کریں، دیتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کریں. ایک لمحے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس احساس کو ادا کریں، اللہ تیرا فضل ہے، تو نے مجھے دینے والا بنایا ہے اور اس کو لینے والا بنایا ہے. اگر تیری طاقت و قوت اس بات پر پوری ہے کہ تو مجھے الٹا بنا سکتا ہے. کیا مشکل اللہ کے لیے. آج میں دینے والا ہوں، کل میں لینے والا بھی بن سکتا ہوں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں. اسی لیے فرمایا انسان کے اندر احساس سے شکر کا ہونا بہت ضروری ہے تاکہ وہ ایک ایک نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرے. اور بھی بہت ساری نعمتیں، مثال کے طور پر اولاد ہیں. جو صاحب اولاد ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو صاحب اولاد بنایا ہے وہ جانتے اولاد کتنی بڑی نعمت ہے. نکاح کے چند سال کے بعد، اگر نکاح ہونے کے چند سال بعد اگر اولاد نہ ہو تو خاندان کے اندر کتنی رسوائی اور ذلت کی بات ہوتی ہے. ہر آنے والا عورتوں سے اور مردوں سے ہی پوچھتا ہے کیا ہوا، کیا مسئلہ ہے. لوگ اولاد کی نعمت کو حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے. یہ اللہ کا کرم ہے. نکاح کے 4 سال 5 سال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد سے نوازا ہے. لڑکیاں بھی ہیں، لڑکے بھی ہیں. یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے. حضرت انبیاء علیہ السلام، جلیل القدر انبیاء حضرت ابراہیم اور حضرت زکریا علیہ السلام اولاد کی تمنائیں کرتے رہے اللہ کے سامنے. بڑھاپے تک مانگتے رہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں. اور ہم جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام باقاعدہ دعا مانگتے تھے رب ہب لی من الصالحین. حضرت زکریا علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے اولاد مانگتے رہے. جوانی سے لے کر بڑھاپے تک جسم کے اندر طاقت ختم ہو گئی اور ان کے ہڈیاں جواب دے چکے ہیں، چمڑا لٹک چکا ہے اور بال سفید ہو چکے ہیں. لیکن اس حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعائیں مانگ رہے ہیں ربی انی وہن العظم منی. اے میرے رب تو جانتا ہے کہ میرے ہڈیاں وہ بوسیدہ ہو چکی ہیں. وہن العظم منی واستعل الرأس شیبا، اور میرے سر پر بڑھاپا ہو گیا ہے، بال میرے سفید ہو چکے ہیں. وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَاءِ رَبِّ شَقِيًّا، اے میرے رب میں جب بھی تیرے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگا ہو، اے میرے پروردگار میں کبھی ناکام نہیں ہوا، کبھی میں رسوا نہیں ہوا ہوں. لیکن اولاد کے سلسلے میں میں جوانی سے دعائیں مانگ رہا ہوں. آج میرے بال سفید ہو چکے، ہڈیاں بوچیدہ ہو چکی ہیں، لیکن میری امید ابھی بھی تجھ سے ہے، میری امید ابھی بھی تجھ سے ہے. وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَاءِ رَبِّ شَقِيًّا، میں اپنے رب سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر کبھی مایوس نہیں ہوا.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے وقت میں ان کی دعا کو قبول فرمایا. تو یہ نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی گی، اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اور دیکھو، اولاد اللہ کی نعمت ہے، بیوی اللہ کی نعمت ہے، شوہر اللہ کی نعمت ہے بیوی کے لیے. تو میں نے شروع میں عرض کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہمارے اوپر ہیں، ہم اس کو شمار نہیں کر سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ کی نعمتوں کو اگر شمار کرنا چاہو ہم شمار نہیں کر سکتے. لیکن معاملہ یہ ہے، ہم اتنے سارے اللہ کے انعامات کے اندر ہیں، اتنی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا کر رہے ہیں، لیکن ہم ان نعمتوں کی صحیح طور پر نہ قدردانی کرتے ہیں اور نہ ہی ہم اللہ کی ان نعمتوں میں شکر بجا لاتے ہیں. نعمتوں میں اضافے کا ایک ہی فارمولا ہے. نعمتوں میں اضافے کا ایک ہی فارمولا. اللہ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اگر تم شکر گزاری کرو گے میں اور نعمتیں تم کو عطا کروں. اللہ کی نعمتیں ہمارے پاس ہیں، ان نعمتوں میں اور اضافہ ہونے کے لیے اور کثرت اور برکت ہونے کے لیے ایک فارمولا اللہ نے ہمیں ذکر فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اگر تم نعمتوں میں شکر گزارو گے میں اس میں اضافہ کروں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ. اور اگر ناشکری کرو گے ان عذابی لشدید. یاد رکھو میرا عذاب، میرا پکڑ بہت سخت ہے. جو خدا نعمتیں دے کر آزماتا ہے وہ نعمتیں چھین کر بھی آزماتا ہے. ہم جہاں نعمتوں کے اندر خوش ہیں، ذرا لمحے کے لیے سوچیں یہ نعمتیں کس کی طرف سے ملی؟ ہماری طاقت، ہماری قوت، ہماری صلاحیت، ہماری ڈگری، ہمارے علم کے ذریعے سے نہیں. یہ اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں تقسیم کر رکھا. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر. اللہ اپنے بندوں کے درمیان تقسیم کرتا. کسی کو زیادہ ملا ہے اللہ کے طرف سے، کسی کو کم ملا ہے اللہ کی طرف سے. اپنی صلاحیت، اپنی قوت، اپنی طاقت کا اور اپنے کمال کا کوئی اس کے اندر دخل نہیں. تو اس کے لیے ہم اللہ کی نعمتوں میں شکر ادا کریں. اگر ناشکری کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں کو چھین لیتے ہیں اور اللہ ہمیں کفران نعمت کی وجہ سے، نعمت کا کفر کرنے کی وجہ سے اللہ عذابات کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں. قرآن مجید گواہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قوم کا ذکر فرمایا. ضرب اللہ مثلا قریۃ. اللہ تمہیں یہ قریہ والوں کی مثال سناتا ہے، مثال بیان کرتا ہے. کانت آمنۃ مطمئنہ. وہ قریہ والے اللہ کی اتنی نعمتیں ان کے پاس تھی، کوئی خوف نہیں تھا. آمنۃ مطمئنہ، پورے امن کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اپنے قریہ کے اندر زندگی گزارتے. کسی قسم کا خوف نہیں ہے، نہ دشمن کا خوف ہے، نہ نعمتوں کی کمی کا خوف ہے. ہر قسم کی راحت ان کے پاس ہے. اللہ کہہ رہے ہیں اکانت آمنۃ مطمئنہ، پورے امن کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان. ہر طرف سے ان کے پاس اللہ کی نعمتیں آ رہی. ہر طرف سے اللہ کی نعمتیں. صبح اللہ کی نعمتیں، شام اللہ کی نعمتیں، جہاں جاؤ اللہ کی نعمتیں ہی نعمتیں. یاتیہا رزقہا رزق من کل مکان. لیکن اس کے بدلے انہوں نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا. اللہ نے نعمتیں دی، امن دیا، اطمینان دیا. کتنی بڑی نعمت ہے، انسان بے خوف ہو جائے. اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے انسان بے خوف ہو جائے. اللہ کی بڑی نعمت. ہر طرف سے روزی مل رہی ہے، امن و امان کا ماحول ہے، لیکن نعمت کی قدردانی نہیں، اللہ کی شکر گزاری نہیں. فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ. اللہ کہتے ہیں اللہ کے نعمتوں میں ناشکری پر اتر گئے. یہ بنی اسرائیل کا طریقہ ہے. نعمتیں لے کر ناشکری کرنا یہ بنی اسرائیل کی صفت ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر منہ سلوا اتارا بغیر کسی محنت. پکانے کی ضرورت نہیں، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. پکا پکایا کھانا ان کے لیے میسر ہے. صبح اٹھتے دسترخوان تیار ہے، بس کھانا ہے. بچہ پیدا ہوتا کپڑا پہنا دیا جاتا، وہ کپڑا بچے بڑا ہونے تک
جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا کپڑا بڑا ہوتا اور کپڑا نہ خراب ہوتا نہ کپڑے بدلنے کی ضرورت ہوتی. لیکن اتنی بڑی نعمتوں کے باوجود جہاں جاتے بازار کے اندر جاتے اگر کہیں راستوں کے اوپر جاتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بادل ان پر سایہ کرتا تھا. بادل کیا کر رہا ہے؟ اوپر سایہ کر رہا ہے. ان تمام نعمتوں کو دیکھ کر اللہ کی نعمت اور اللہ کے شکر گزاری کے بجائے حضرت موسیٰ سے کہنے لگے یہ نعمتیں کھا کھا کو ہمیں تھک گئے, اب ان نعمتوں کے بدلے ہمیں دال بھی پیاز ہونا چاہیے. اب کیا مانگ رہے ہیں؟ دال اور پیاز مانگ رہے ہیں. علماء نے فرمایا نعمتوں کی قدر ناقدری کرنا اللہ کو بہت ناپسند ہے. تو یہ قریب والے ہر طرف سے ان کو رزق مل رہا ہے, امن و امانت امان کے اندر ہے, مطمئنہ ہے, لیکن فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ اللہ کی نعمتوں کی نافرمانی کی. اللہ نے کیا کیا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ اللہ نے بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا. بھوک اور ہر طرف سے روزی ہی روزی, اب روزی ختم ہو گئی, بھوک کے شکار ہو گئے. امن کے ساتھ تھے, کوئی مسئلہ نہیں تھا, ایسا دشمن مسلط ہو گیا, ہمیشہ خوف, دل کے اندر خوف ہوتا ہے. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ان کے اس برے عمل کے وجہ سے اللہ نے اس کو مبتلا کر دیا ہے خوف کے اندر اور بھوک کے اندر. لباس الجوع, لباس یعنی جیسے انسان کو لباس چپکا ہوا ہے, ایک لمحے کے لیے بھی انسان اسے نہیں چھوڑتا, اس طرح بھوک اور خوف ان کے لیے ہمیشہ کے لیے لگ گئی نعمت کی ناشکری کرنے کی. تو اس کے لیے ضرورت ہے ہمیں اس بات کی کہ ہم اللہ کے نعمتوں کا شکر ادا کریں, اور ناشکری کرنے پر دنیا کے اندر عذاب تو یہ ہے اللہ نے بھوک اور خوف کا لباس ان کو پہنایا ہے, اور قیامت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ناشکری پر ان کو جہنم کے اندر مبتلا کرتے ہیں. احادیث کے اندر یہ بات موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر سے واپس آئے, واپس آنے کے بعد عورتوں پر سے گزر ہوا تو اللہ کے نبی نے فرمایا جب معراج کے موقع پر میں جہنم کے دروازے پر کھڑا ہوں تو کثرت کے ساتھ جہنم میں داخل ہونے والے مردوں کے مقابلے میں عورتیں زیادہ ہیں. مردوں کے مقابلے میں جہنم میں داخل ہونے والی عورتیں زیادہ ہیں. تو ان عورتوں نے پوچھا اللہ کے نبی سے کیا بات ہے, ہمارا ایسا کیا گناہ ہے کہ ہم کثرت سے جہنم کے اندر داخل ہو رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا دو برائیاں عورتوں کے اندر, ایک بات پر تان و تشنیع کرنا, ملامت کرنا, اور دوسرا ناشکری کرنا. دوسرا کیا ہے؟ ناشکری ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا شوہر پوری زندگی اپنی بیوی کی خواہش پوری کرتا رہے, اس کی ضروریات پوری کرتا رہے, پورے زندگی میں کبھی ایک مرتبہ اس کی خواہش اور ضرورت پوری نہ ہو, اس کے زبان پر الفاظ ناشکری کے آ جاتے ہیں, اور وہ عورت کہتی ہے اس گھر کے اندر مجھے کبھی سکون نہیں ملا, اس گھر میں کبھی اچھا مجھے کھانے کو نہیں ملا ہے, اور اس گھر میں کبھی مجھے اچھا پہننے کو نہیں ملا ہے. ایک مرتبہ کمی پیشی ہو گئی ضرورت پوری ہونے کے اندر, اللہ کے نبی نے فرمایا دہر زمانے بھر تک تو اس کی خواہشات پوری کرتا رہے, صرف ایک بار کے موقع پر پوری نعمتوں کو بھلا دیتی اور ناشکری پر اتر جاتی. اب ایک ناشکری کا جملہ اللہ کے نبی نے فرمایا جہنم کے حوالے عورتیں ہو رہی ہیں. تو اس کے لیے فرمایا کہ ہمیں اپنے اندر شکر کا مادہ پیدا کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی چاہتے یہی ہیں, ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ, اللہ بھی چاہتے یہی ہیں کہ بندے کے اوپر اپنی نعمت کے اثر کو دیکھیں, اپنی نعمت کے اثر کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ نے ہمیں نعمتیں دی, ہم ان نعمتوں کو ظاہر کریں. اللہ کو شکر گزار بندے بڑے محبوب ہیں. جب اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے, فضیلت بخشی ہے, اللہ کا اس کو شکر ادا کرو. اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا, وقال موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی, اے موسیٰ میں نے تمام لوگوں کے درمیان تم کو رسول بنانے اور اپنے ہم کلام کے لیے میں نے تم کو چنا. حضرت موسیٰ کس سے بات کرتے تھے؟ اللہ سے.
اللہ نے فرمایا دیکھو اس وقت جو زمانے کے اندر لوگ ہیں ان تمام لوگوں کے اندر میں نے تم کو چنا ہے، رسول بھی بنایا ہے، اور ہم کلامی کے لیے بات کرنے کے لیے میں نے تم کو چنا ہے۔ ان اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، لہذا میں جو تم کو دے رہا ہوں اس کو لو، وکن من الشاکرین، اور ہمیشہ شکر گزار رہو۔ نبیوں کو حکم ہو رہا ہے کہ اللہ کے شکر گزار رہو۔ اللہ چاہتے ہیں کہ بندے اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ نے صاف فرمایا وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ، میرا شکر ادا کرو، ناشکری مت کرو۔ اچھا ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے، یاد رکھیں یہ قاعدہ ہے، ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے، اللہ کا کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے، اس پر فائدہ کس کے لیے ہے؟ ہمارے لیے۔ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہ اس کا شکر اپنے لیے پیدا ہے۔ اللہ تو بے نیاز ہے۔ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اگر تم اللہ کے ناشکری کرو گے اللہ کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے، اللہ تو بے نیاز ہے، نہ تمہارے سجدوں کا محتاج ہے نہ تمہارے شکر کا محتاج ہے۔ تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے، فائدہ ہمیں ہے۔ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر ادا کرو گے اللہ اور تم کو اپنے خزانوں سے عطا کرے گے۔ اور اللہ نے بڑا عجیب جملہ کہا ہے مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ، اللہ کو کیا ضرورت ہے تم کو عذاب دینے کی؟ ان شکرتم، اگر تم اللہ کے شکر گزار بندہ ہو۔ جب تک بندہ اللہ کا شکر گزار ہے اور مومن ہے اللہ بندے کو عذاب نہیں دے۔ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ، اگر تم اللہ کے شکر گزار رہو اور ایمان والے رہو اللہ کو کیا ضرورت تم کو عذاب دے گی؟ اللہ تم کو عذاب سے رو کے رکھیں گے۔ اور نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں، اللہ کا بھی شکر ادا کریں۔ وہ منعم میں محسن ہے، وہ منعم ہے، حقیقی منعم کون ہے؟ اصل نعمتیں دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، سب سے پہلا شکر کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اللہ نے دیکھو ایسا کمال اللہ نے کیا ہے، صرف ہم کو پیدا نہیں فرمایا بلکہ ہمارے ضروریات کی ساری چیزیں اللہ نے پیدا کی۔ اس دنیا کے اندر ہم پیدا ہوئے ہیں، اب دنیا کی ساری ضروریات کی چیزیں اللہ نے بنائی۔ یہ چاند ہماری ضرورت کے لیے، یہ سورج ہماری ضرورت کے لیے، یہ پہاڑ یہ سمندر ہماری اپنی ضرورت کے لیے، یہ سورج کی گرمی ہمارے اپنے نفع کے لیے ہے، چاند کی چاندنی ہمارے اپنے نفع کے لیے ہے۔ اللہ نے ایسا نظام بنایا ہے، آج سائنس وہی کہتی ہے اگر چاند نہ ہوتا، سورج نہ ہوتا تو اس زمین پر زندگی مشکل ہے، اس زمین پر زندگی مشکل ہے۔ یہاں زندگی گزارنے کے لیے سورج کا ہونا بھی ضروری ہے، چاند کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اللہ نے انسان کی ضروریات کی ساری چیزیں پیدا فرمائی۔ اس انعام اللہ تبارک و تعالیٰ جو منعم ہے، ہم اس کی نعمتوں کو استعمال کریں اور اس کے ناشکرے رہیں، اس کے باغی بن جائیں، اس کے نافرمان ہو جائیں۔ اور یہ شکر گزاری کا سب سے پہلا حق یہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہے تو اللہ کا تو فرما بردار بنے گا۔ کیا بننا ہے؟ اللہ کا فرما بردار، اللہ کی عبادت۔ اتنے بڑے منعم کی ہم نافرمانی کریں اور شکر کو ناشکری کریں، یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اللہ کا عابد بن جا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ بن جا اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر۔ اللہ کا بھی شکر ادا کرنا اور بندوں کا بھی شکر ادا کرنا۔ وَاشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْ، اللہ نے فرمایا میرا بھی شکر ادا کر، تیرے والدین کا بھی شکر ادا کر۔ کس کا شکر؟ اللہ کا بھی شکر اور ماں باپ کا شکر۔ اللہ کے بعد سب سے بڑا حق ماں باپ کا۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلِوَالِدَيْ، میرا بھی شکر ادا کر اور میں تو تیرے ماں باپ کا بھی شکر ادا کر۔ اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور، اے آل داؤد اللہ کا شکر ادا کرو، قلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں بہت کم ایسے ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔
ذرا ہم دیکھیں دنیا کے اندر جانور ہیں، ایک جانور کی ہم ضرورت پوری کریں، اس کے پاس شکریہ ادا کرنے کے لیے زبان تو نہیں ہے لیکن آنکھوں کے اندر احساس ہوتا ہے کہ ہمیں شکر ادا کر رہا ہے۔ ایک پیاسا جانور پیاس کے لیے پانی کے لیے تڑپ رہا ہے، آپ اس کو پانی پلائیں، وہ پانی پینے کے بعد ایسے نگاہ سے آپ کو دیکھے گا، آپ خود بخود سمجھ جائیں گے گویا کہ ہمیں کیا ادا کر رہا ہے، ایک شکر ادا کر رہا ہے۔ ایک کتا ہے، اپنے مالک کا ایک پھینکا ہوا ایک ٹکڑا ایک روٹی کھاتا ہے، پھر اس کے گھر کے سامنے بیٹھ کر رات بھر اس کے گھر کی حفاظت کرتا ہے۔ جب مالک کھانے کے لیے بیٹھتا ہے تو باہر بیٹھ کر انتظار کرتا ہے، اگر ہڈی گوشت کھانے کے بعد بچی ہوئی ہڈی اگر وہ مالک اس کتے پر پھینک دے، اس کو کھا کر اپنے مالک کا شکر ادا کرتا ہے، اگر نہ پھینکے تو بیٹھ کر صبر کرتا ہے، حملہ نہیں کرتا، چھینتا نہیں۔ ایک کتے نے اپنے مالک کو پہچانا ہے اور اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کے ٹکڑوں پر پلتا ہے اور اس کی اطاعت اس کی حفاظت کے اندر لگ جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ انسان کتنا ناشکرا ہے۔ جانوروں کے اندر شکر کی نعمت ہے، شکر کی صفت ہے۔ آپ نے اس واقعے کو سنا ہوگا، رومن امپائر کے اندر اس زمانے کے اندر جو غلام ہوتے تھے ان سے کڑی مشقت کا کام لیا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک غلام اپنے بادشاہ کے پاس سے کام کرتے کرتے مشقت جھیلتے جھیلتے تنگ آ کر اپنے بادشاہ کی طرف سے بھاگ کر نکل گیا، اور بادشاہ اس کو تلاش کر رہا ہے۔ یہ بھٹکتا ہوا جب جنگلوں کے اندر گیا ہے، ایک شیر کو اس نے دیکھا جس کے پیروں کے اندر ایک کانٹا چبھا ہوا ہے۔ شیر اس کے در سے جو ہے کر رہا ہے لیکن اس کو کاٹ نہیں سکتا اس کانٹے کو اپنے پیر سے۔ یہ جو غلام بھاگتا ہوا جنگل پر گیا، اس نے شیر پر سے گزرا ہے تو جاتے جاتے اس شیر کے پیر سے اس کانٹے کو نکال دیتا ہے۔ شیر کھڑا ہوتا ہے، اس غلام کو صرف سونگتا ہے اور بغیر نقصان پہنچائے واپس چلا جاتا ہے۔ چند دنوں کے بعد غلام پکڑا جاتا ہے۔ جب غلام کو لا کر بادشاہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو اس وقت بھگوڑے غلاموں کے ساتھ سزا یہ ہوتی تھی کہ اس غلام کو لے جا کر بھوکے شیروں کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ کئی دن اس کو قید خانے میں رکھنے کے بعد جب پورے لوگ جمع ہو کر اس تماشے کو دیکھنے کے لیے آتے تھے، بھوکا شیر انسان کو کیسے چھیڑ پھاڑ کر کھاتا ہے، اس منظر کو دیکھنے کے لیے آتے تو مستقل جب وہ دن آیا اس غلام کو لا کر بھوکے شیر کے سامنے ڈال دیا گیا، اور جب شیر کا پنجرا کھولا گیا تو وہ شیر دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا ہے اور آ کر اس کی خوشبو سونگھ کر ایک طرف کنارے جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ لوگوں کو دیکھ کر بڑا تعجب ہوا تو وہ غلام نے واقعہ سنایا کہ یہ دوسرا کوئی شیر نہیں ہے، یہ وہی شیر ہے جس کے پیر سے میں نے کانٹا نکالا تھا۔ تو شیر جیسا درندہ جب ایک احسان کرنے والا کوئی اس کے اوپر احسان کرتا ہے، بجائے بھوک میں ہونے کے بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا۔ اس لیے اپنے ہم اندر ایک شکر کی نعمت ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان شکران نعمت کی وجہ سے نعمتوں میں اضافہ کرتے ہیں۔ واقعہ کتابوں کے اندر آپ نے بھی سنا ہوگا، واقعہ کہہ کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 لوگوں کو آزمائش کا ارادہ فرمایا، 3 لوگ۔ ایک تو اس میں برس کی بیماری والا تھا، ایک گنجا تھا جس کے سر پر بال نہیں تھے، اور تیسرا آنکھوں سے نابینا تھا۔ ان تینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمانا چاہا، اور ان کے پاس انسانی شکل میں ایک فرشتہ آتا ہے اور سب سے پہلے برس کی بیماری والے کے پاس آ کر کہتا ہے، حال چال پوچھتا ہے تو کہتا ہے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، میری طرف متوجہ نہیں ہوتے، میں لوگوں کے درمیان بڑا ذلیل ہوں۔ اس نے پوچھا تمہاری کیا خواہش ہے؟ اس نے کہا خواہش تو یہ ہے بس مجھے بیماری دور ہو جائے اور مجھے کچھ اچھا کاروبار مل جائے، اس کے علاوہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، اللہ نے اس کو دعا قبول فرمائی۔ اس برس کی بیماری والے سے اللہ نے برس کی بیماری کو بھی ختم کیا، اور وہ جانے والے نے اس کو ایک اونٹ عطا کیا۔ اللہ نے اتنی برکت دی اونٹوں کے اندر کہ وہ ایک اونٹ سے ہزاروں اونٹ بن گئے۔ جب دوسرے آدمی کے پاس جس کے سر پر بال نہیں، گنجا ہے، اس کے پاس جا کر اس نے پوچھا تو اس نے بھی یہی کہا کہ بھئی میرے سر پر بال آ جائے اچھے سے، اور دوسرا مجھے کچھ کاروبار مل جائے۔ اس نے اللہ کے سامنے دعا کی، اس کا گنجا پن بھی دور ہوا ہے، اور اس نے ایک گائے اس کو عطا کی، ایسے اللہ نے اس کو برکت دی، اس گائے سے ہزاروں گائے بنی۔ جب تیسرا جو انسان آزمائش کا تھا وہ نابینا ہے،
اس کے پاس آ کر اس نے پوچھا کہ تیری کیا خواہش ہے؟ اس نے بھی یہی کہا کہ بس میں اپنی آنکھوں سے مجھے بینائی آ جائے، مجھے روشنی آ جائے اور کچھ میرا چھوٹا موٹا کاروبار چل جائے۔ اس نے دعا مانگی، اللہ نے اس کی بینائی واپس کر دی اور اس نے جاتے جاتے ایک بکری اس کے حوالے کر دیا۔ ایک بکری اتنی برکت تھی کہ اس کے ذریعے سے ہزاروں بکریاں بن گئی۔ اب اللہ کی نعمتیں ان لوگوں کے پاس ہے۔ ایک عرصے کے بعد وہی انسان ایک سائل کی شکل میں آتا ہے، جو فرشتہ تھا وہ سائل کی شکل میں آتا ہے، برس والے کے پاس آ کر سوال کرتا ہے اور یوں کہتا ہے کہ تیری پہلی حالت تو مجھے معلوم تھی، تو برس کا مریض تھا، تیرے پاس کچھ کاروبار نہیں تھا، اللہ نے تجھے دیا ہے، اس اللہ کے نام پر مجھے کچھ دے دے۔ وہ برس کی بیماری والے نے کہا اس سائل سے، ارے بھائی تیرا دماغ تو خراب ہے، تو کیسے جانتا ہے کہ مجھے برس کی بیماری تھی؟ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ نہیں، میرے باپ دادا بڑے خاندانی لوگ، وہ سب مالدار ہیں، میں پیدا ہوا تو سونے کا چمچہ منہ میں لے کر پیدا ہوا ہوں، تو کیسے کہتا ہے کہ میں کنگال تھا، میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا؟ اسے دھتکار کر وہاں سے بھگا دیتا ہے۔ تو اس نے جاتے ہوئے بد دعا دے دی، یہ دیتے ہوئے گیا جیسے تو پہلے تھا ویسے ہی ہو جائے۔ اللہ نے اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کیا۔ وہ جو گنجا تھا اس کے پاس گیا، اس نے بھی اس کو دھتکار کر بھگا دیا کہ تیرا اس کے اندر کچھ بھی حصہ نہیں ہے۔ اس نے اس کو بد دعا دی، ویسے ہی بن گیا۔ جب تیسرا نابینا کے پاس گیا ہے، اس سے جا کر سوال کیا تو نابینا نے کہا واقعتاً میں نابینا تھا، میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ایک انسان کی دعاؤں نے اللہ نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے۔ اب جس اللہ نے مجھ پر احسان کیا اس کے نام پر تو مانگنے کے لیے آیا ہے۔ دیکھ یہ دو پہاڑوں کے درمیان جتنے بکریاں ہیں یہ سب اسی کی دی ہوئی ہیں، اس میں تجھے جتنا چاہے وہ تیرا ہے، جو چھوڑ کر گیا وہ بقیہ میرا۔ تو اس فرشتے نے کہا کہ میں فرشتہ ہوں، مجھے ضرورت نہیں ہے، اللہ تجھے اور برکت عطا فرمائے۔ تو یہ شکر گزاری بہت بڑی چیز ہے، اپنے اندر شکر گزاری کا احساس ہونا چاہیے۔ اللہ معاف فرمائے، ہمارے زبانوں پر الحمدللہ کبھی نہیں آتا۔ آج سے اس بات کا عزم کریں، چاہے وہ اللہ کی نعمتیں، چاہے وہ دنیا کی چیزیں ہوں، کوئی بھی ہمارے ساتھ حال پوچھے، کوئی ہمارے ساتھ احسان کرے، ہم اس کے بدلے میں شکر گزاری کے الفاظ ادا کریں گے اور اپنے بچوں کو بھی یہ سکھائیں۔ ہم اپنے بچوں کا شکر ادا کریں۔ ہم بیٹھ کر پانی منگواتے ہیں، ان کو ہم کہیں جزاک اللہ، وہ بچہ بھی وہ سیکھنے والا بنے گا۔ ہم بچوں کا شکر ادا کریں، نعمت پر الحمدللہ ہم اپنے زبانوں سے نکالیں گے، ہمارے بچے بھی اسے بھی سیکھیں گے اور ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ تو اس کے لیے اپنے زبانوں پر الحمدللہ، کوئی ہم سے پوچھے ہم جس حال میں بھی ہوں یوں کہیں الحمدللہ فی کل حال، الحمدللہ ہر حال کے اندر اللہ کا شکر ہے۔ پھر دیکھ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے نعمتوں میں اضافہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو شکر گزار بندہ بنائے، اللہ کی نعمتوں میں ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا کیا شکر ادا کرے گا۔ تو لہٰذا بندوں کا بھی ہم شکر ادا کریں اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی شکر ادا کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔